اب آ جائیں درس نمبر 7 میں۔ یہ درس نمبر 7 جو ہے یہ اضافت منیہ، ظرفیہ اور لامیہ، ان 3 قسموں کے بارے میں درس نمبر 7 ہے۔ اضافت یعنی ایک شے کی نسبت دوسری شے کی طرف کرنا، جیسے غلام و زیدن، زید کا غلام، قلم و بکرن، بکر کا قلم، کتاب و عاقل، عاقل کی کتاب، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اضافت ہے یہاں پر، یعنی ایک شے کی نسبت دوسری شے کی طرف کی گئی ہے۔ جیسے غلام و زیدن میں غلام ہونے کی نسبت زید کی طرف کی گئی، قلم و زیدن، قلم ہونے کی نسبت زید کی طرف کی گئی، تو جو ہم مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو اضافت جو کی جاتی ہے ایک شے کی نسبت دوسرے شے کی طرف جو کی جاتی ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اضافت منیہ ہے، ایک ظرفیہ ہے، ایک لامیہ ہے۔ یعنی اضافت من کے ذریعے کی جائے، یا اضافت جو ہے وہ فی کے ذریعے سے کی جائے، یا اضافت لام کے ذریعے سے کی جائے۔ تو اگر من کے ذریعے سے اضافت کی جاتی ہے تو وہاں پر اضافت منیہ کہلاتا ہے۔ اگر فی کے ذریعے سے اضافت کسی شے کی جائے تو اس کو اضافت ظرفیہ کہتے ہیں، اس کو اضافت فیہ بھی کہتے ہیں، لیکن یہ فیہ کم استعمال ہے، ظرفیہ زیادہ استعمال ہے۔ اور اگر لام کے ذریعے سے اضافت کی جائے تو اس کو اضافت لامیہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر نیچے سب کی مثالیں ہیں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے ظرفیہ، منی اور لامیہ۔ جیسے سب سے پہلی مثال ہے جزء من القرآن، اس کا معنی ہوا قرآن کا ایک جز۔ اسی کو اگر ہم مضاف مضاف الیہ بنائیں تو جزء القرآن ہو جائے گا، قرآن کا جز، قرآن کا جز۔ لیکن یہاں پر جزء القرآن نہ کہہ کر کے جزء من القرآن کہا، تو اس کا معنی ہوا قرآن کا ایک جز۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب جزء القرآن کہیں گے تو معنی قرآن کا جز ہوگا، ایک کا معنی نہیں لے سکتے، نکرہ کا معنی نہیں لے سکتے۔ لیکن جب آپ نے جزء من القرآن کہا تو اب یہ معنی کیا ہوگا؟ ایک کا معنی ہوگا، نکرہ کا معنی ہوگا، قرآن کا ایک جز یا قرآن کا کوئی جز۔ قطعۃ من الخبز جب آپ نے کہا تو قطعۃ من الخبز، اسی کو قطعۃ الخبز بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ خبز کا مطلب روٹی، قطعہ کا مطلب ٹکڑا، تو روٹی کا ٹکڑا۔ لیکن جب اس کو من کے ذریعے سے استعمال کیا گیا قطعۃ من الخبز، تو اب اس کا معنی ہوگا روٹی کا کوئی ٹکڑا یا روٹی کا ایک ٹکڑا۔ تو جہاں پر نکرہ معنی مراد لیا جاتا ہے تو وہاں پر جو اضافت میں تبدیلی کی جاتی ہے، وہاں پر اضافت میں تبدیلی کی جاتی ہے، اور کبھی اضافت من کے ذریعے لائی جاتی ہے، کبھی فی کے ذریعے لائی جاتی ہے، کبھی لام کے ذریعے سے لائی جاتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا غلام و زیدن، غلام و زیدن آپ نے کہا تو کیا معنی ہوا؟ زید کا غلام، یہی ہوا نا، زید کا غلام۔ لیکن یہاں پر نکرہ کا معنی ہم نہیں لے سکتے، کیونکہ اضافت کے ساتھ جو شے جو ہے وہ معرف یعنی معرفہ بن جاتی ہے۔ غلام ایک الگ چیز ہے، زید ایک الگ چیز ہے۔ تو جب غلام و زیدین ہم نے کہا تو اب یہ غلام جو ہے زید کا ہو گیا۔ پہلے غلام کسی کا بھی تھا، لفظ غلام کسی کا بھی غلام ہو سکتا ہے، کوئی بھی غلام ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم نے کہا غلام و زیدین، غلام و بکرین، غلام و عادلین، غلام و مسلمین، تو اب یہ ایک طرح سے معرفہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ غلام تو بہت سارے تھے لیکن ہم نے زید کی طرف نسبت کر دی۔ اب زید تو بہت سارے نہیں ہے نا، زید تو کوئی خاص ہوگا، بکر تو کوئی خاص ہوگا، تو ہم نے ایک خاص کی طرف غلام کی نسبت کر دی۔ تو اب غلام کیا ہے؟ جتنے غلام اس سے مراد لیے جا سکتے تھے ہم نے سارے مراد کو ختم کر کے وہ غلام کو ہم نے خاص کر دیا زید کے لیے، وہ غلام کو ہم نے خاص کر دیا بکر کے لیے۔ تو اب جو ہے وہ خاص ہو گیا، یعنی معرفہ ہو گیا۔ تو جو اضافت جو کی جاتی ہے وہ شے کو معرفہ بنانے کے لیے ہی تقریباً اضافت کی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہمیں اضافت کے ذریعے سے معرفہ کا معنی مراد لینا مقصود نہ ہو، بلکہ ہم اضافت بھی کریں اور معنی جو ہے نکرہ ہی ہم چاہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟
تو ایسی صورت میں وہاں پر اضافت میں تبدیلی آئے گی، کبھی من کے ذریعے، کبھی لام کے ذریعے، کبھی فی کے ذریعے سے، سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے زید کے پاس کئی غلام ہیں، تو آپ غلام زیدن کہیں گے تو مانا ہوگا زید کا غلام، لیکن کون سا غلام؟ ابہام ہے نا؟ ابھی آپ نے کہا غلام لزیدن، زید کا کوئی غلام، زید کا کوئی غلام، تو اگر 10 غلام ہیں تو اس میں سے کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے ایک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون ہے مراد اس میں، تو نکرہ کا معنی لینا مقصود ہے، تو یہاں پر اضافت جو ہے لام کے ذریعے سے کی گئی۔ سب میں یہ مضاف مضاف الیہ کی کا جملہ ہے، معنی مضاف اور مضاف الیہ کا ہے۔ تو یہ سمجھ میں آ گئی باتیں منیہ ظرفیہ لامیہ۔ اب ترجمہ دیکھیں، جزء من القرآن، قرآن کا کوئی جز یا قرآن کا کوئی ایک جز، شعبۃ من الایمان، شعبہ کا مطلب آتا ہے حصہ، ایمان کا ایک حصہ یا ایمان کا کوئی حصہ، قطعۃ من الخبز، روٹی کا ایک ٹکڑا یا روٹی کا کوئی ٹکڑا، جدار من الحجر، جدار کا مطلب دیوار، حجر کا مطلب پتھر، پتھر کی ایک دیوار یا پتھر کی کوئی دیوار، خاتم من الفضہ، فضہ کے مطلب جو ہے چاندی آتا ہے، فضہ کے مطلب چاندی، اور خاتم کے مطلب آتا ہے انگوٹھی، تو چاندی کی کوئی انگوٹھی یا چاندی کی ایک انگوٹھی، سمجھ رہے ہیں؟ کرم من العنب، یہ کرم اس کو جو ہے انگور میں جو خوشے ہوتے ہیں، انگور میں جو خوشے ہوتے ہیں اس کو کرم کہتے ہیں، خوشہ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ہاں، تو کرم من العنب، تو انگور، عنب کے مطلب ہوتا ہے انگور، انگور کے کا ایک خوشہ یا انگور کا ایک کوئی خوشہ، لوح من الخشب، خشب کا مطلب ہوتا ہے لکڑی، لوح کا مطلب ہوتا ہے تختی، تو لکڑی کا ایک تختی یا لکڑی کی کوئی تختی، قل من الشجر، قل کا مطلب ہوتا ہے سایہ، شجر کا مطلب درخت، درخت کا ایک سایہ یا درخت کا کوئی سایہ، اخم من الرضاعہ، رضا کے مطلب جو ہے آتا ہے دودھ پینا، تو رضاعی ایک بھائی یعنی دودھ پینے والا ایک بھائی یا دودھ پینے والا کوئی بھائی، سمجھ لے؟ یعنی مثلا آپ کے 2 بھائی ہیں اور دونوں ماں کا دودھ پیتے ہیں تو ان کو آپس میں رضاعی بھائی کہیں گے، یعنی غیر آپ کا اپنا بھائی نہیں ہے۔ رضاعی بھائی کا مطلب کیا ہوتا ہے شریعت میں؟ رضاعی بھائی اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی ماں کے تنہا بیٹے ہیں، لیکن آپ کی ماں نے کسی دوسرے کے بیٹے کو بھی دودھ پلایا، تو وہ دودھ پینے میں آپ کا بھائی ہو گیا، سمجھے؟ اس کو رضاعی بھائی کہتے ہیں، یعنی کسی دوسرے کے بیٹے کو دودھ پلائے اگر آپ کی ماں، تو وہ بیٹا، وہ لڑکا اور آپ آپس میں جو رشتہ ہوگا یہ دونوں کا رضاعی ہوگا، دودھ پینے والا رشتہ، سمجھ گئے؟ اخو من الرضاعہ، دودھ میں شریک جو لڑکا ہے اس کو بھائی بولتے ہیں، تو اخ کا مطلب جو ہے کیا آتا ہے؟ بھائی، تو اس کو شریعت میں دودھ پینے والا وغیرہ تو نہیں بولتے، رضاعی بھائی بولتے ہیں، رضاعی بھائی۔ قرص من الدوا، قرص کا مطلب ہوتا ہے گولی، دوا کا مطلب دوا، دوا کی کوئی ایک گولی یا دوا کی کوئی گولی۔ رفیق فی الدرس، رفیق کے مطلب ہوتا ہے دوست، درس کا مطلب سبق، تو درس کا سبق، درس کا ایک سبق کا ایک دوست یا سبق کا کوئی دوست، رفیق کا مطلب دوست، جس کو ہم سبق ساتھی کہتے ہیں، تو ہم سبق ایک ساتھی یا ہم سبق کوئی ساتھی۔ آنیۃ من الدوا، آنیہ، آنیہ کا مطلب کیا آتا ہے؟ آنیہ کا مطلب ہوتا ہے کیا کہتے ہیں، برتن لے لیجئے، آنیہ کا مطلب برتن، دوا کا ایک برتن یا دوا کا کوئی برتن۔ زمیل کے مطلب بھی ہوتا ہے دوست، زمین لشاہدین،
تو شاہد کا ایک دوست یا شاہد کا کوئی دوست. خریطۃ للمدینہ، مدینہ، مدینہ کا مطلب شہر، شہر کا کوئی ایک نقشہ یا شہر کا کوئی نقشہ. تو یہ سارے کے سارے کیا ہے، نکرہ استعمال کیے گئے ہیں، لیکن سب کے سب مضاف اور مضاف الیہ کا معنی ہے سب میں. تو یہ سب کے سب اضافت پائے جاتے ہیں، کہیں پر اضافت من کے ساتھ ہے، کہیں پر فی کے ساتھ ہے، کہیں پر لام کے ساتھ. جہاں پر اضافت من کے ساتھ ہے جیسے جزء من القرآن، تو اس اضافت کو اضافت منیہ کہیں گے. اور جہاں پر اضافت فی کے ساتھ ہے جیسے رفیق فی الدرس، تو اس اضافت کو اضافت ظرفیہ کہیں گے. جہاں پر اضافت لام کے ساتھ ہے جیسے خریطۃ للمدینہ، مدینے کا نقشہ، مدینے کا کوئی نقشہ، تو یہاں پر لام کے ساتھ ہے تو اس کو اضافت لامیہ کہیں گے. سوار من الذهب، سوار کا مطلب ہوتا ہے کنگن، ذہب کا مطلب ہوتا ہے سونا، تو سونے کا کوئی ایک کنگن یا سونے کے کئی کنگن. اب یہاں پر دیکھیں یہ سب جملے جو ہیں یہ جملے ناقصہ ہیں غیر مفید کے. اب انہی کو جو ہے غیر مفید کو مفید بنایا گیا ہے، یعنی جملہ خبریہ. پہلے جملہ غیر مفیدہ تھا، اب اس کو جملہ مفیدہ بنا رہے ہیں. جملہ مفیدہ کہتے ہیں اس جملے کو جس سے سامع کو کوئی خبر یا کوئی طلب حاصل ہو. جزء من القرآن جب آپ نے کہا تو یہ غیر مفید ہے، قرآن کا ایک جز، تو اس کے ذریعے سے سامع کو کوئی خبر یا طلب حاصل نہیں ہوگی. لیکن جہاں اگر آپ نے جملہ مفیدہ بنایا تو وہاں پر سامع کو کوئی خبر یا کوئی طلب حاصل ہوگی. السوار من الذهب کا مطلب ہوگا یہ کیا آتا ہے، السوار، سوار کا مطلب آتا ہے کنگن کے. تو کنگن من الذهب سونے کا ہے، سوار من الذهب کا مطلب ہوا سونے کا کوئی ایک کنگن. لیکن اب جب کہا السوار من الذهب، السوار من الذهب الف لام کے ساتھ آپ نے اس کو معرفہ بنا دیا، تو اب جو ہے یہاں پر السوار من الذهب سونے کا کنگن ہے. ٹھیک ہے، یہ معنی ہو گیا اس کا، یعنی مرکب مفید میں بن گیا. حدیقۃ لاحمد، حدیقہ کا مطلب ہوتا ہے باغ، احمد کا کوئی باغ یا احمد کا ایک باغ. ٹھیک ہے، تو اب الحدیقۃ لاحمد کہہ دیا اگر آپ نے تو یہ مرکب مفید میں چلا جائے گا کہ باغ جو ہے وہ احمد کا ہے، باغ احمد کا ہے. الخاتم لعائشہ، خاتم کا مطلب انگوٹھی، عائشہ کا مطلب عائشہ، تو انگوٹھی کیا ہے، عائشہ کی ہے. خلخال من الفضہ، خلخال کا مطلب آتا ہے پازیب، جو پاؤں میں پہنی جاتی ہے. تو پازیب جو ہے من الفضہ، چاندی، چاندی کا کوئی ایک پازیب. اب یہاں پر اس کو جملہ مفیدہ میں بنائے الخلخال من الفضہ، پازیب جو ہے وہ چاندی کا ہے. خاتم من الفضہ رخیصۃ، رخیص، یہاں پر اب جملہ مفیدہ ہے. خاتم من الفضہ یہ مبتدا بن جائے گا اور رخیص یہ اس کی خبر ہے. خاتم من الفضہ، تو چاندی کی ایک انگوٹھی کیا ہے، رخیص، سستی ہے، یا چاندی کی کوئی انگوٹھی سستی ہے. سوار من الذهب غالن، تو سونے کا کنگن کیا ہے، غالن کا مطلب ہوتا ہے مہنگا، مہنگا ہے. کرم من العنب طویل، انگور کا خوشہ کیا ہے، لمبا ہے. لوح من الخشب اسود، لکڑی کی تختی کیا ہے، کالی ہے. هذا الرجل معلم فی الکتاب، یہ آدمی، هذا الرجل معلم فی الکتاب، یہ آدمی، کتاب جو ہے یہ مکتب کہہ سکتے ہیں آپ، اس کا معنی مکتب کا ایک معلم ہے. هذا الرجل معلم فی الکتاب، یہ آدمی مکتب کا ایک ٹیچر ہے. تلک مدرسۃ لاہل السنہ، وہ اہل سنت کا ادارہ مدرسہ ہے. الدراجۃ مرکبۃ من الحدید، مرکبہ کا مطلب ہوتا ہے سواری جس پر سوار ہو، حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا. الدراجۃ مرکبۃ من الحدید، وہ موٹر سائیکل لوہے کی سواری ہے، موٹر سائیکل لوہے کی سواری ہے. السوار حلیۃ من الذهب، سوار کا مطلب کنگن، حلیہ کا مطلب آتا ہے زیور، ذهب کا مطلب آتا ہے سونا. تو کنگن جو ہے سونے کا ایک زیور ہے. حلیۃ من الذهب جمیلہ، سونے کا
زیور خوبصورت ہے۔ فاطمہ تو طالبۃ فی الجامعہ، فاطمہ جو ہے جامعہ کی ایک طالبہ ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو جملے آپ نے دیکھیں، چاہے وہ مرکب مفید ہوں، چاہے وہ غیر مرکب مفید ہوں، یعنی کیا نام ہے، مرکب مفید کا غیر ہو، چاہے سامع کو کوئی خبر یا کوئی طلب حاصل ہو رہی ہو، چاہے سامع کو کوئی خبر کوئی طلب حاصل نہیں ہو رہی ہو، جتنے بھی اس طرح کے جملے آئے یہ سب کے سب، چاہے مفید ہو چاہے غیر مفید ہو، یہ سارے کے سارے جملے اضافت کے ہیں۔ اور یہ اضافت جہاں پر لام کے ساتھ ہے اس کو اضافت لامیہ کہیں گے، جہاں پر من کے ساتھ ہے اضافت منیہ کہیں گے، جہاں پر فی کے ساتھ ہے اضافت ظرفیہ کہیں گے۔